السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خاص کر برائے نام مسلمان کیسے ہیں؟ آج کینیڈا میں بیٹھ کر پاکستان کے حالات دیکھ کر 8 فروری 2014 کے حالات دیکھ کر پاکستانیوں کی جہالت دیکھ کر مسلمانوں کی اپنے دین، اپنے مذہب اور اپنے مذہب کے لیے آواز اٹھانے والے سے نفرت کی حالت دیکھ کر بہت مجبور ہو کر بھرے ہوئے دل کے ساتھ یہ ویڈیو، یہ پیغام ایک سوئی ہوئی قوم تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جانتے ہیں آپ، علامہ محمد اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس مسلمان قوم کی خاطر جد و جہد کر کے انگریزوں کے ساتھ مقابلے کر کے پاکستان بنایا، اور نہایت ہی فخر کے ساتھ اس کا نام پاکستان رکھا، جس کا مطلب یہ نکالا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہوا ملک ہے؟ کیا یہ وہ مسلمان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت روز قیامت سب سے بہترین امت ہوگی؟ کیا یہ وہ امت ہے جس کی خاطر رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر پیغمبر کو ایک دعا مانگنے کا اختیار دیا گیا، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے روز قیامت کے لیے محفوظ کر لی؟ کیا یہ ہے وہ مسلمان؟ کیا اس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا کہ آج اس شخص کو مجرم قرار دیا جائے جو کہ سعودی عرب کی طرح پاکستان میں بھی اسلامی ریاست چاہتا ہے، جو کہ عاشق رسول ہے، جو کہ کلمہ توحید کا پیروکار ہے، جو کہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ملک غیر ملکی طاقتوں کی غلامی سے آزاد ہو؟ شرم کرو یار، نہایت ہی افسوس اور شرم کی بات ہے۔ یہ میں ان لیڈروں سے نہیں کہہ رہا جن میں زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، یا ان کی بیٹی، یا بلاول بھٹو، یا مولانا فضل الرحمان، جو کہ خود کو دین کا پیروکار سمجھتا ہے لیکن اصل میں وہی شخص دین کا اصل دشمن ہے۔ ان کو نہیں کہہ رہا، کیونکہ ان کے تو ایمان ہی نہیں ہے۔ وہ تو اپنے ایمان کو صرف پیسہ سمجھتے ہیں، وہ تو اپنے ایمان کو صرف اقتدار سمجھتے ہیں۔ یہ میں ان بیوقوف عوام کو کہہ رہا ہوں جو کہ ان کی خاطر سڑکوں پر نکلتے ہیں، پاگلوں کی طرح چیخے چلاتے رہتے ہیں، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ ابے جاہلو، اگر یہ شیر ہوتا تو کیا یہ انگلینڈ میں چھپا ہوتا، لندن میں چھپا ہوتا؟ شیر تو عمران خان ہے، آج کے دور کا ہیرو عمران خان ہے، جس کو این آر او لینے کا کہا گیا، لیکن اس نے کہا نہیں، میں اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ لیکن کس قوم کو؟ یہاں تو قوم ہی سوئی ہوئی ہے، یہاں تو قوم جہالت کے اندھیرے میں چھپی ہوئی ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے
جب اس ملک کی حالت کو دیکھتے ہیں، کیا یہ ملک افغانستان سے بھی بدتر ہو گیا ہے؟ کیا یہ ملک جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر رکھی گئی، یہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت سے بھی گھٹیا ہے؟ نہایت شرم کا مقام ہے۔ اتنا ظلم، اتنی زیادتی تو اقتدار کی خاطر کبھی غیر مسلم، غیر مذہب ریاستوں میں بھی اپنے لیڈر کے ساتھ نہیں کیا گیا، جتنا آج پاکستان کے مسلمانوں نے ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پیروکار کے ساتھ کیا۔ نہایت افسوس کی بات ہے، بڑے باوثوق اداروں سے معلوم ہوا کہ پاکستانی آرمی بیلٹ پیپر کے باکس جن پر پہلے سے مہر لگے ہوئے تھے اپنی گاڑیوں میں لاتے اور اندر رکھتے جاتے۔ کیا آرمی کا یہ کام رہ گیا ہے کہ وہ اپنے ہی عوام کو نقصان پہنچائے، اپنے ہی عوام کے رائے دہی کے حق کو نقصان پہنچائے؟ کیا آرمی کی یہ ڈیوٹی رہ گئی ہے کہ وہ چند روپوں کی خاطر اقتدار کے شوقین لوگوں کا ساتھ دے؟ نہایت ہی شرم کی بات ہے۔ کتنی محبت تھی لوگوں کو پاکستانی آرمی سے، دنیا کی بہترین آرمی سمجھی جاتی تھی، لیکن 1 روپے کی آرمی نہیں ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی مفتی حضرات نے لعنتیں بھیجی ہیں پاکستان پر، پاکستان کی فوج پر، پاکستان کے مفتیوں پر، عالموں پر۔ ارے کیا سمجھ کر تم لوگوں نے ایک عظیم لیڈر کے خلاف یہ بات نکالی کہ اس نے عدت پوری ہونے سے پہلے ہی نکاح کر لیا بشرا بی بی کے ساتھ؟ اچھا چلو ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ اس نے اس طرح کیا، تو نواز شریف صاحب، کیا اس نے آپ کی بیٹی مریم نواز سے وعدہ کیا تھا شادی کا، جو اس نے پورا نہیں کیا اور اس کے بدلے تم اس کے پیچھے پڑ گئے اس بات کی وجہ سے؟ یہ مسئلہ تو اس کا اور اس کے پروردگار کا ہے، اس میں تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ شرم کرو یار، شرم کرو۔ تم نے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کو دفنایا ہے، پھر بھی نواز شریف تمہیں قبر کا خوف نہیں، اس مٹی کا خوف نہیں جس کے اندر تم ڈالے جاؤ گے؟ کیوں نہیں گھبراتے تم پروردگار سے، اس کے قہر سے کیوں نہیں ڈرتے؟ آج تمہیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہوگی کہ تم نے پیسے لگا کر، طاقت لگا کر پہلے تو عمران خان کے ساتھیوں کو اپنی طرف کیا، ان کو خریدا اور اسی کے خلاف استعمال کر کے اس کو اقتدار سے ہٹایا، اور اب وہی پیسہ لگا کر فوج کے ذریعے، دوسرے اداروں کے ذریعے اس کو اندر کروایا، اس کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، اور کر رہے ہو۔ لیکن کیا تم جانتے ہو، ویسے تو مجھے یقین ہے کیونکہ نہ تمہاری داڑھی ہے، نہ تمہاری مونچھ ہے، نہ کبھی تمہارے منہ سے کسی جلسے میں ہم نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سنا۔
لیکن پھر بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے کیا تمہیں علم ہے کہ کسی پر الزام تہمت لگانے والا کبھی جنت نہیں جا سکتا؟ یہ میں نہیں، یہ مولانا ڈیزلی نہیں، بلکہ یہ قرآن پاک نے کہا ہے کہ جب تم کسی شخص پر تہمت لگاتے ہو تو یاد رکھو، اگر روز قیامت اس تہمت کو ثابت نہ کر سکے تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ کیوں نہیں گھبراتے؟ یہ ہو سکتا ہے ایک دن، 2 دن کی زندگی ہو، یا 1 سیکنڈ کی زندگی ہو تمہاری، یا فرض کرو 5 سال کی زندگی ہو، اور اس 5 سال کے اقتدار کی خاطر کیا تم اس رب کا مقابلہ کرنے کو بھی تیار ہو؟ کیا ملے گا تمہیں؟ اتنا عرصہ تم نے حکومت کی، بنا لیے تم نے کروڑوں کی فیکٹریاں، ملز، آٹے کی ملز، چینی والی ملز، جو جو کرنا تھا کر چکے ہو۔ پاکستان میں، دیگر ممالک میں تمہاری جو پراپرٹی جائیداد موجود ہے کر چکے ہو، لیکن اب بھی تمہیں خوف خدا نہیں، اب بھی تم اللہ کے قہر سے نہیں گھبرا رہے۔ اس آخری عمر میں بھی 55 60 سے اوپر ہو چکے ہو، اب بھی تمہیں روز قیامت کا خوف، روز محشر کا خوف نہیں؟ کوئی گھبراہٹ نہیں تمہارے سینے میں، تمہارے دل میں؟ تمہاری اس بے شرم بیٹی مریم نواز، جو کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مردوں کے درمیان میں کھڑی ہوتی ہے، ننگا منہ لے کر، بغیر برقعے کے کھڑے ہو کر، وہ کیا شکل دکھائے گی بی بی فاطمہ کو؟ ارے پردے کا حکم تو بی بی فاطمہ کو بھی تھا، جس سے گناہ کی امید کرنا بھی گناہ ہے۔ پھر آج کے اس کفر کے دور میں تمہاری بیٹی، نہایت ہی افسوس کی بات ہے، آج بڑے فخر سے عمران خان پر یہ الزام لگایا کہ اس نے عدت کے دوران نکاح کیا۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ، آپ کی شادی کے 4 5 مہینے بعد آپ کی بیٹی پیدا ہوئی، کیوں؟ کیسے؟ کس ٹیکنالوجی کے تحت؟ بس کرو یار، دوسروں پر تہمت لگانے سے بہتر ہے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ ایک سچا مسلمان اپنے رب کو راضی کرنے کی خاطر اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی خاطر ایسے کروڑوں اقتدار قربان کر دے گا، لیکن کبھی بھی کسی پر تہمت لگا کر، غلط راستے پر چل کر، پیسہ چلا کر، پاور کا استعمال کر کے کبھی بھی اس چیز کو حاصل نہیں کرے گا جس میں رب کی ناراضگی ہو۔ ڈر جاؤ یار، خدا کے قہر سے ڈر جاؤ۔ آج میں کینیڈا میں بیٹھ کر اس ویڈیو کے ذریعے پاکستانی فوج کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں: تم غلام ہو، نوکر ہو، ملازم ہو عوام کے، کیونکہ عوام دن رات کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی نائی ہے، کوئی درزی ہے، کوئی سبزی بیچتا ہے، کوئی کیا مزدوری کر کے، ٹیکس بھر بھر کے، پیسے جمع کرا کرا کر بینکوں میں تم لوگوں کی تنخواہیں تم تک پہنچ جاتا ہے۔ ان کی محنت کے بل بوتے پر تمہارے بچے کھاتے ہیں۔ خدا را ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے پروردگار عالم سے ڈر جاؤ۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ بہت پچھتاؤ گے، لیکن روز قیامت معافی نہیں ہے، روز قیامت حساب کتاب کا ہے۔ ہمارے
آس پاس جو ظلم ہو رہا ہے اسی ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے آرمی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب وہی آرمی بک جائے تو کیا کیا جائے؟ کیا آپ لوگ جانتے ہیں پاکستان کا ایک اور ظالم طبقہ جن کو اگر موقع ملے تو نعوذ باللہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا تک کرنے کو تیار ہوں گے، اور وہ طبقہ ہے وابڈا۔ آج انڈیا میں بجلی 7 روپے یونٹ ہے، وداؤٹ ٹیکسز۔ کینیڈا میں 12 روپے یونٹ وداؤٹ ٹیکسز، لیکن پاکستان میں 45 روپے 40 روپے، وہ بھی ٹیکسز کے ساتھ۔ اگر ایک شخص کا بل 500 روپے آتا ہے تو 3000 روپے کے اس کے بل میں ٹیکسز ڈال دیے جاتے ہیں۔ اگر ایک شخص کا بل 5000 آتا ہے تو اس کے ٹیکسز 6-7 ہزار ڈال کر بل 15 ہزار تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ارے کافرو، غیر مسلمو، اسلام کے نام پر دبو، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک غریب مزدور کی تنخواہ مہینے کی 15 ہزار ہے، اگر وہ 10 ہزار 12 ہزار تمہیں بل دے گا تو یہ تو بتاؤ وہ غریب کہاں جائے گا؟ چوری، ڈاکہ، ڈکیتی یہی کرے گا نا؟ اور جب اس میں پکڑا جائے گا تو پھر عدالتیں اسے سزائے موت، عمر قید سنا دے گی۔ اور آج اس ویڈیو کے ذریعے میں لعنت بیچتا ہوں پاکستانی عدلیہ پر اور اس کے ججز پر۔ نہایت ہی شرم اور افسوس کی بات ہے، آج کینیڈا میں مذاق اڑایا جا رہا ہے مسلمان کا، پاکستانی ججز کا۔ لعنت ہے تم پر بھی، سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایک بے گناہ کو اندر رکھا، اس کو سزا دی اور دے رہے ہو۔ کیا اسی لیے پاکستان میں سب سے اوپر ہائی کورٹ، سپریم کورٹ رکھا گیا، تاکہ وہی سپریم کورٹ جب کہے کہ اس شخص کو رہا کیا جائے تو اسے نہ چھوڑا جائے پھر بھی، اور وہ سپریم کورٹ خاموش رہے؟ لعنت ہے تم لوگوں پر، اختیارات کے ہوتے ہوئے بھی انصاف نہیں کر سکتے تو اپنے اوپر تیل ڈال کر خود کو جلا دو۔ شرم کی بات ہے تم لوگوں کے لیے، شرم کی۔ دوستو، باتیں تو بہت ہیں لیکن آپ لوگوں کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ بس آج دل بھر آیا، سوچا اپنے پاکستانی بھائیوں، خاص کر مسلمان بھائیوں، سوری، اللہ نہ کرے کہ تم جیسے لوگ میرے بھائی ہو، تم جیسے لوگوں سے تو کینیڈا میں موجود کافر بہتر ہے، لیکن سوچا کہ تم لوگوں کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کی کوشش کروں، شاید تم لوگوں کا سویا ہوا ضمیر جاگ جائے۔ ارے بے غیرتو، کم ظرف لوگو، جس عمران خان پر الزامات لگا کر تم لوگوں نے اندر رکھا ہوا ہے، اس عمران خان کا نام آکسفورڈ یونیورسٹی کے چیئرمین شپ میں دیا گیا ہے، اور اس پہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا چیئرمین بنا دیا جائے۔ غیر مسلم اس کی کتنی عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ شخص ایماندار ہے، اور تم لوگ، لعنت ہے تم لوگوں پر۔
تم لوگ کبھی ANP، کبھی PPP، کبھی PML، کبھی جماعت اسلامی، ان کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو۔ لعنت ہے تم لوگوں پر۔ نہایت شرم اور افسوس کی بات ہے، لیکن غیرت تو ان کو دلائی جاتی ہے جن میں غیرت ہو، بے غیرت لوگوں کو کیا غیرت دلانا۔ تم لوگ زندگی میں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے اور نہ کر پاؤ گے، کبھی بھی نہیں۔ آخر میں یہی کہوں گا، مولانا ڈیزلی، نواز شریف، مریم نواز، زرداری، ڈر جاؤ اللہ کے قہر سے۔ اقتدار کی خاطر اتنی بھوکے مت بنو کہ جہنم کی آگ تمہارے لیے بھوکی بن جائے۔ ڈر جاؤ اللہ کے قہر سے، ڈر جاؤ، بہت پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے۔ عمران خان تو اپنی قربانی دے کر، اپنے جان کا نذرانہ دے کر ساری عمر کے لیے امر ہو جائے گا، مگر تم روز قیامت بہت پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے۔ بقول تم لوگوں کے عمران خان مہنگائی لایا، عمران خان نے IMF کے ساتھ معاہدے دستخط کیے، تو بڑھو، تم کس کیت کی مولی ہو، تم کس مرض کا علاج ہو؟ جب تم بڑوے آ کر بیٹھ گئی سیٹ پہ تو تم معاہدے ختم کر دو، عوام کے ساتھ انصاف کرو، اور اگر معاہدے ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم لندن، انگلینڈ، دیگر ممالک میں، پاکستان میں جو تمہاری بڑی بڑی ملز ہیں، ان ملز کو فروخت کر کے، ان جائیدادوں کو فروخت کر کے سارا قرضہ IMF کا ایک ہی دفعہ ادا کر دو، اور اس کے بعد پیٹرول 50 روپے پہ لے آؤ۔ کر پاؤ گے مسٹر نواز شریف؟ کر پاؤ گے؟ نہیں، کبھی نہیں، کیونکہ تم تو دوبارہ آئے ہو دوبارہ سے لوٹنے کی خاطر، عوام کو ریلیف فائدہ دینے کی خاطر نہیں، بالکل نہیں۔ سوچو لوگو، سوچو پاکستانی عوام، سوچو، جتنا مال 30-40 سال کی سیاست میں ان لوگوں نے جمع کیا ہے، اگر وہ سارا مال یہ نکال کر IMF کو دے تو کیا تمام قرضے ختم نہیں ہوں گے؟ لیکن تم لوگوں کی عقل پر تو پردے پڑ چکے ہیں۔ تم لوگ تو صرف ایک بات کی وجہ سے دیوانے ہو چکے ہو، اور وہ بات یہ ہے، مسٹر نواز شریف کے قول کے مطابق، میں اپنی عوام سے بے حد محبت کرتا ہوں اور میری عوام بھی مجھ سے پیار کرتی ہے۔ تو جب اپنے عوام سے محبت کرتے ہو تو لے آؤ نا وہی پرانا پاکستان، جس میں ٹماٹر 10 روپے کلو، پیٹرول 70 روپے لیٹر، روٹی 8 روپے، انڈا 8 روپے کا ملتا تھا۔ اب تو فارمی ایگز 40 روپے۔ کیا انصاف ہے اس مسلمان قوم کا اور مسلمان حکمرانوں کا؟ پیٹرول کو دیکھو، ظاہر کرو نا اپنی محبت۔ بقول بلو رانی، جب عمران خان اقتدار سے ہٹایا گیا تو بولا پاکستانی عوام کو پرانا پاکستان مبارک ہو۔
تو میری بلو، پرانے پاکستان میں کیا اتنی مہنگائی تھی؟ دے دو ہمیں پرانے ریٹس، بنو مرد کی اولاد. سوچو پاکستانیوں، سوچو. باقی تم لوگ جیو یا مرو میری بلا سے. میں یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے سکون سے اپنی زندگی اپنی فیملی کے ساتھ گزار رہا ہوں. لیکن آخر میں پھر بھی تم سب کو ایک بات کہنا چاہوں گا. دور فٹی منہ لعنت ہے تم لوگوں کی مسلمانی پر. والسلام.